بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزنامہ جنگ لاہور نے 13 دسمبر 1983 کو ایک اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا انجام، کہ ابھی ضیاء الحق مرا نہیں تھا، یا اس کا حادثہ نہیں ہوا تھا، یا وہ اس دنیا سے نہیں گیا تھا، تو اس کے انجام کے بارے میں کچھ انہوں نے ایک اداریہ لکھا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ جن لوگوں نے بھی آج تک احمدیوں کے متعلق یا قادیانی یا مرزائیوں کے متعلق کوئی ایسی جو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ اقتدار سے بھی گئے اور پھر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے روزنامہ جنگ لاہور کا حقیقت افروز اقتباس ہے، انہوں نے اس وقت لکھا کہ 5 سال پہلے لکھ دیا اس کا، کہ جب ابھی ضیاء الحق کا وہ حادثہ ہوا نہیں تھا، کہ تو انہوں نے اس سے پہلے یہ دوسرے شائع کر دیا۔ اس نے لکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جناب دولتانہ نے قادیانی مسئلے کو اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد آج تک وہ اقتدار کی کرسی سے محروم رہے۔ یعنی کہ دولتانہ صاحب کو پھر اس کے بعد اقتدار نہیں ملا۔ انہوں نے، کیونکہ وہ ڈوب رہے تھے، ایک ناکام سیاستدان تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے انہوں نے کہ احمدیوں کے مسئلے کو اٹھایا، اور کہ یہ ان کو اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ ہے، ان کو اقلیتی عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی انہوں نے ایک شور شرابہ کیا، لیکن انہوں نے منہ کی کھائی۔ پھر جنرل ایوب خان، یعنی کہ جنرل ایوب خان نے اپنے اقتدار کے ڈوبتے ہوئے دور میں اسی مسئلے کا سہارا لینا چاہا۔ یعنی کہ جب ایوب خان کا اقتدار ڈوب رہا تھا اور وہ ان پاپولر ہو رہے تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا جی قادیانی مسئلے کا جو کارڈ ہے نا، اس کو کھیلنا چاہیے، اور اس سے جو ہے شاید مجھے دوبارہ جو سی ہے وہ اقتدار مل جائے، اور میرے اقتدار مزید 10 سال وہ گزار چکے تھے اور مزید طول مل جائے۔ دور میں اس مسئلے کا سہارا لینا چاہا۔ انہوں نے اپنے بارے میں مرزائیت سے بریت کے بیانات اخبارات اور ریڈیو پر نشر کیے۔ یعنی کہ احمدیوں کے خلاف انہوں نے اس قسم کے گندے الزامات جو ہے احمدیوں کے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ جیسے کرتے ہوتے ہیں، وہ ریڈیو اور اخبارات میں انہوں نے بیانات دیے، نشر کیے۔ صدر کے ایما پر اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی اہم کتاب کو ضبط کیا۔ یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد کی جو کتب تھیں ان کو ضبط کروایا گیا، لیکن وہ اس کا انجام بھی جو سے برا ہوا۔ اہم کتاب کو ضبط کیا ہے، مگر یہ ان کے متزلزل اقتدار کو طول نہ دے سکا، بلکہ رسوا ہو کر اقتدار سے علیحدہ ہوئے۔ پھر بھٹو، جن کی پارٹی اور حکومت بذات خود، یعنی کہ احمدیوں، یعنی انہوں نے تو لکھا مرزائی، احمدیوں کی اعانت سے، یعنی کہ مدد سے اور ان کی اعانت سے برس اقتدار آئی تھی اپنی گرتی ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو اور ڈوبتے ہوئے اقتدار کو سنبھالا اور طول دینے کے لیے اپنے محسن، یعنی انہوں نے لکھا کہ مرزائی جماعت، یعنی کہ احمدیہ جماعت کی گردن پر وار کیا۔ انہوں نے بھی ایک اپنی گردن پہ، احمدیوں کی گردن کے اوپر ایک وار کیا، کہ ایسا وار کیا کہ جس سے مطلب ہے کہ احمدی شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، کہ گردن پر وار کیا، ایسا وار کہ 90 سالہ مسئلہ حل کر ڈالا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد اب انہوں نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں، اور اب وہ تا حیات پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے، لیکن ان کا یہ خیال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اب صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے مرزائیت سے بریت کا، یعنی کہ ضیاء الحق نے مرزائیت سے بریت کا اعلان ہوا کہ نکالا کے لیے کہ وہ اب احمدیوں سے بریت کا مستقل علاج جو ہے نا وہ کریں گے۔ پرشگاف الفاظ میں کیا۔ مرزائی یعنی کہ احمدیوں کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ
کرنے کا عہد کیا، لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنہوں نے بھی قادیانی یعنی کہ احمدیہ مسئلے کو اٹھایا یا چھیڑا، اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پس اس پردہ کون ہے؟ عوامل یا غیبی طاقت کا کار فرما ہے؟ وہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکر ہے۔ روزنامہ جنگ، لاہور، 13 دسمبر 1983۔ یہ ضیاء الحق کے مرنے سے 5 سال پہلے یہ داعیہ آیا، یہ میری آج نظر سے گزرا۔ اور پھر آپ نے بھی دیکھا کہ ضیاء الحق نے جس قسم کے گندے قوانین بنائے جو دنیا کی تاریخ میں بلیک لا کے نام سے یاد کیے جائیں گے، اور پھر اس کا انجام کیسا ہوا؟ اس کو کہا گیا تھا کہ یہ لیکھو ہے۔ لیکھو کے بارے میں آپ کو بتاؤں، قادیان کی بستی میں ایک لیکھ رام پشوری کے نام سے ایک شخص رہا کرتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا تھا، لکھتا بھی تھا، کتاب بھی لکھتا تھا، اور وہ بولتا بھی تھا۔ اور اس کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر اس کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ تم یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو میرا یہ مباہلہ قبول کر لو۔ پھر اس کا بھی وہ انجام ہوا کہ خدائی طاقت سے وہ اپنے انجام میں پہنچا، اور وہ انہی تاریخوں میں مارا گیا، اور اس کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ ضیاء الحق کو بھی لیکھ رام کی طرح، کیونکہ ضیاء الحق کی گندی زبان تھی، حضرت مرزا غلام احمد اور جماعت احمدیہ کے لیے گندے الفاظ استعمال کرتا تھا، تو اس کو بھی لیکھ رام کے لیکھو کے طور پہ کہا تھا کہ کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ تو یہ ٹوٹل اس کو چیلنج کیا تھا، اور اس کو لیکھو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ ایسا مرے گا کہ اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اخبار میں جو والوں نے جس نے تازاریہ لکھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا بھی انجام یہی ہوگا، اور اس وقت وہ فل اقتدار کے اندر تھا ضیاء الحق، اور یہ انجام ہوا، اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا ایسا ہی، کیونکہ اس نے لکھا ہے آخر میں کہ لمحہ فکر ہے کہ یہ کوئی ایسے عوامل ہیں یا کوئی غیبی طاقت ہے۔ ہاں، عوامل بھی ہیں اور غیبی طاقت بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے، جب کسی مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہوتی ہے وہ جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غیرت اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتی ہے، کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ بے دین بھی ہو، اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے اس کو بچانا ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کو بھی مانتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ ایمان رکھتی ہے، اور ان کو خاتم النبیین بھی مانتی ہے، اور دونوں جہانوں کا ان کو وارث کہتی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں، یہ سب بے سود ہیں۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے، اور آگے بتائیں گے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اقتدار سے بات ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔